اسماعیل بن جعفر نے ابو سہیل یعنی نافع بن مالک بن ابی عامر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2495۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے ابو سہیل نافع بن ابی انس سے روایت کی کہ انہیں ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا آغاز ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2496۔ صالح نے ابن شہاب سے باقی ماندہ سابقہ سند سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان داخل یعنی شروع ہوتا ہے باقی الفاظ اسی یونس کی حدیث کے مانند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2497۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا، میں نے مالک کے سامنے قرات کی، انہوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا، روزہ نہ رکھو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور افطار یعنی روزوں کا اختتام نہ کرو حتیٰ کہ چاند دیکھ لو، اور اگر تم پر مطلع ابر آلود کر دیا جائے تو اس رمضان کی مقدار یعنی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2498۔ ابو اسامہ نے کہا، عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کی گنتی بتائی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزے ختم کرو، اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے تو اس کے 30 دن پورے کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2499۔ ہم سے ابن نمیر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں میرے والد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں عبید اللہ نے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ حدیث بیان کی، فرمایا اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کے 30 دن شمار کرو، جس طرح ابو اسامہ کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2500۔ یحییٰ بن سعید نے عبید اللہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کر کے فرمایا، مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یعنی اشارے سے کہا مہینہ اس طرح اور اس طرح یعنی 3 دہائیاں ہوتا ہے، اور کہا اس کی گنتی پوری کرو، اور 30 کا لفظ نہیں بولا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2501۔ ایوب نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا ہوتا ہے اور فیصلہ چاند سے ہوتا ہے، اس لیے نہ چاند دیکھے بغیر روزے رکھو اور نہ اسے دیکھے بغیر روزے ختم کرو، اگر آسمان ابر آلود ہو تو اس کی گنتی یعنی 30 پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2502۔ سلمہ بن علقمہ نے نافع سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، جب چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2503۔ سالم بن عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اس چاند کو دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھ لو تو روزے ختم کرو، اور اگر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کر لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2504۔ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے، چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو اور اسے دیکھے بغیر روزے ختم نہ کرو مگر یہ کہ تم پر بادل چھا جائیں، اگر تم پر بادل چھا جائیں تو اس مہینے کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2505۔ عمرو بن دینار نے ہمیں حدیث سنائی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور تیسری دفعہ اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی اشارے سے 29 کی گنتی بتائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2506۔ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2507۔ موسیٰ بن طلحہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ ایسا ایسا اور ایسا، یعنی 10 10 اور 9 کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2508۔ شعبہ نے جبلہ بن سحیم سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنا 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 ہوتا ہے۔ 2 بار دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیوں کو دکھا کر ان کے ساتھ دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر مارے، اور تیسری بار دائیں یا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا بند کر کے کم کر لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2509۔ شعبہ نے ہمیں عقبہ بن حریث سے حدیث بیان کی، کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ شعبہ نے 3 بار دونوں ہاتھوں کو دکھا کر ایک دوسرے سے جوڑا اور تیسری بار انگوٹھا کم کر لیا۔ عقبہ نے کہا میرا خیال ہے پھر انہوں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا مہینہ 30 کا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار ایک دوسرے کے ساتھ جوڑی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2510۔ شعبہ نے ہمیں اسود بن قیس سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے سعید بن عمرو بن سعید سے سنا، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا ہم امی یعنی نہ پڑھ سکنے والی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ حساب جانتے ہیں، مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے۔ تیسری بار انگوٹھا بند کر لیا اور مہینہ اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی اس دفعہ انگوٹھا بند نہ کیا، یعنی پورے 30 دن بتائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2511۔ سفیان نے اسود بن قیس سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور دوسرے مہینے کے 30 دنوں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2512۔ سعد بن عبیدہ سے روایت ہے، کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا آج رات نصف ماہ کی رات ہے۔ انہوں نے اس سے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج رات آدھے مہینے کی رات ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مہینہ ایسا اور ایسا ہوتا ہے۔ 2 دفعہ اپنی 10 انگلیوں سے اشارہ کیا اور ایسا تیسری دفعہ اپنے انگوٹھے کو کھلنے سے روک یا موڑ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2513۔ سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھو تو افطار یعنی عید کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دنوں کے روزے رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2514۔ ہمیں ربیع بن مسلم نے حدیث سنائی، انہوں نے محمد بن زیاد سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے بند کر دو، اگر بادل چھا جائیں تو گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2515۔
شعبہ نے محمد بن زیاد سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے بند کر دو، اگر تم پر مہینے کو پوشیدہ کر دیا جائے تو 30 دن گنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2516۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کا تذکرہ کیا اور فرمایا، جب تم اسے دیکھ لو تو روزے رکھو اور جب تم اسے دیکھ لو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو، اور اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے تو 30 دن گنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2517۔ علی بن مبارک نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 یا 2 دن پہلے روزے رکھ کر رمضان سے پیش رفت نہ کرو، مگر وہ آدمی جو ان دنوں میں روزہ رکھا کرتا تھا وہ روزہ رکھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2518۔ معاویہ بن سلام، ہشام، ایوب اور شیبان سب نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2519۔ معمر نے زہری سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنی ازواج مطہرات کے پاس نہیں جائیں گے۔ زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب 29 راتیں گزر گئیں، میں ان راتوں کو شمار کرتی رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمارے پاس 1 ماہ تک نہ آئیں گے، اور آپ 29 دن کے بعد تشریف لائے ہیں۔ میں گنتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2520۔ لیث نے ابو زبیر کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے 1 ماہ کے لیے الگ ہو گئے، پھر آپ 29 کو اپنے تخلیے کے کمرے سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے عرض کی، آج تو 29 ہے۔ آپ نے فرمایا، مہینہ، اور آپ نے دونوں ہاتھ 3 بار ہلائے اور آخری بار 1 انگلی روک لی، اتنے یعنی 29 دنوں کا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2521۔ ابن جریج نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہوئے اور اپنے الگ کمرے سے نکل کر ہمارے پاس 29 کی صبح کو تشریف لائے۔ بعض لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے تو 29ویں کی صبح کی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ آپس میں ملایا، 2 بار دونوں ہاتھوں کی پوری انگلیاں ملائیں اور تیسری دفعہ ان میں سے 9 ملائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2522۔ حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ابن جریج نے کہا، مجھے یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن سیفی نے خبر دی کہ انہیں اکرمہ بن عبد الرحمن بن حارث نے بتایا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی کہ آپ اپنی بعض بیویوں سے ناراضی کے باعث ان کے پاس 1 ماہ تک نہیں جائیں گے۔ جب 29 دن گزرے تو آپ صبح کو یا شام کو ان کے پاس تشریف لائے تو آپ سے عرض کی گئی، اے اللہ کے نبی، آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ 1 مہینہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2523۔ روح اور ضحاک یعنی ابو عاصم دونوں نے ابن جریج سے اسی مذکورہ بالا سند کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2524۔ محمد بن بشر نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اسماعیل بن ابی خالد نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے محمد بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارا اور فرمایا، مہینہ ایسا ایسا ہوتا ہے۔
پھر تیسری مرتبہ ایک انگلی کم کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2525۔ زائدہ نے اسماعیل سے، انہوں نے محمد بن سعد سے، انہوں نے اپنے والد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا مہینہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہوتا ہے، 10 10 اور ایک بار 9۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2526۔ عبداللہ بن مبارک نے اسماعیل بن ابی خالد سے اسی مذکورہ والا سند کے ساتھ ان دونوں یعنی محمد بن بشر اور زائدہ کی حدیث کے ہم معنی خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2527۔ ہمیں یحییٰ بن ایوب، قتیبہ اور ابن حجر نے حدیث سنائی۔ یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہمیں اسماعیل بن جعفر نے محمد بن ابی حرملہ سے خبر دی۔ دوسروں نے کہا ہمیں حدیث سنائی۔ انہوں نے قریب سے روایت کی کہ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام بھیجا۔ وہ اس وقت شام کے والد تھے۔ کہا چنانچہ میں شام آیا اور ان کا کام کیا، اور میں شام ہی میں تھا کہ میرے سامنے رمضان کے چاند کا شور مچا۔ میں نے جمعے کی رات کو چاند دیکھا، پھر میں مہینے کے آخر میں مدینے واپس آ گیا تو مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حال پوچھا، پھر چاند کا ذکر کرتے ہوئے کہا تم لوگوں نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہم نے اسے جمعے کی رات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے پوچھا تم نے اس کو خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی اسے دیکھا، اور انہوں نے روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ اس پر انہوں نے کہا لیکن ہم نے تو اسے ہفتے کی رات دیکھا ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے یہاں تک کہ ہم 30 دن پورے کر لیں یا اس چاند کو دیکھ لیں۔ تو میں نے کہا کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رویت اور ان کے روزے پر اکتفا نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح حکم دیا ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ کو شک ہے کہ ہم اکتفا نہیں کریں گے کے الفاظ سے یا آپ اکتفا نہیں کریں گے کے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2528۔ حسین عمر بن مرہ ابو البختری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے نکلے تو جب ہم وادی نخلہ میں اترے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ 2 راتوں کا چاند ہے۔ تو ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند ہے، کوئی کہتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے کس رات چاند دیکھا تھا؟ تو ہم نے عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے اسے بڑھا دیا ہے، در حقیقت اسی رات کا چاند ہے جس رات تم نے اسے دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2529۔ شعبہ نے ہمیں عمر بن مرہ سے خبر دی، کہا میں نے ابو بختری سے سنا، کہا ہم نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس وقت ہم ذات عرق میں تھے، تو ہم نے ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا تاکہ اسے دیکھا جا سکے، اگر مطلع ابر آلود ہو جائے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2530۔ یزید بن زریع نے خالد سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، فرمایا عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ کم نہیں ہوتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2531۔ معتمر بن سلیمان نے اسحاق بن سوید اور خالد سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے۔ خالد کی حدیث میں ہے عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذوالحجہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2532۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جب آیت حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یعنی یہاں تک کہ تم پر فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے، نازل ہوئی
تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے تکیے کے نیچے 2 رسیاں، ایک سفید رسی اور ایک سیاہ رسی رکھ لیتا ہوں، اس طرح میں رات کو دن سے پہچان لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، وہ دھاگا تو رات کی سیاہی اور دن کی روشنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2533۔ ہمیں فضیل بن سلیمان نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں ابو حازم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہیں سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نظر آئے، تو کوئی آدمی ایک سفید دھاگا اور ایک سیاہ دھاگا لے لیتا اور ان دونوں کے صاف نظر آنے تک کھاتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے من الفجر یعنی فجر کا کے الفاظ نازل فرما کر اس کو واضح کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2534۔ ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض آدمی جب ان میں سے کسی کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے دونوں پاؤں میں سیاہ اور سفید دھاگے باندھ لیتے، اور جب تک دونوں دھاگوں میں واضح امتیاز نظر نہ آتا تو کھاتے اور پیتے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ من الفجر نازل فرمایا تو تب معلوم ہوا کہ سیاہ و سفید دھاگے سے رات اور دن مراد ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2535۔ لیث نے ابن شہاب سے، انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، بلا شبہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، اس لیے تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دینے کی آواز سنو، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان فجر یعنی صبح صادق سے پہلے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2536۔ یونس ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ تم حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سنو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2537۔ ابن نمیر عبید اللہ بن نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو نابینا تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات کے وقت ہی اذان دے دیتے ہیں، لہذا تم کھاتے اور پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں۔ راوی نے کہا کہ ان دونوں کی اذان میں کوئی فرق نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اذان دے کر اترتے تھے اور یہ چڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2538۔ ابن نمیر عبید اللہ قاسم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2539۔ ابو اسامہ عبدہ حماد بن مسعدہ سب نے عبید اللہ سے پچھلی دونوں حدیثوں میں مذکور ان کی سندوں کے ساتھ ابن نمیر کی حدیث کی طرح روایت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2540۔ اسماعیل بن ابراہیم سلیمان تیمی ابی عثمان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی وجہ سے نہ رکے، یا آپ نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان دیتے ہیں، یا فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں تاکہ نماز میں کھڑا ہونے والا سحری کے لیے لوٹ جائے اور تم میں سے سونے والا جاگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہاتھ سیدھا کیا اور اوپر کو بلند کیا، یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ صبح اس طرح نہیں ہوتی، پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہ صبح اس طرح ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2541۔
خالد احمد نے سلیمان تیمی سے اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے، سوائے اس کے کہ اس میں انہوں نے فرمایا کہ فجر وہ نہیں جو اس طرح ہو، اور آپ نے انگلیوں کو ملایا پھر انہیں زمین کی طرف جھکایا اور فرمایا کہ فجر وہ ہے جو اس طرح ہو، اور شہادت کی انگلی کو شہادت کی انگلی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2542۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیمان، اسحاق بن ابراہیم، جریر، معتمر بن سلیمان اس سند کے ساتھ حضرت سلیمان تیمی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت بلال کی اذان اس وجہ سے ہوتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ہو وہ بیدار ہو جائے، اور جو نماز پڑھ رہا ہو وہ لوٹ جائے۔ اسحاق نے کہا، جریر نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح نہیں ہے، مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے، لمبائی میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2543۔ عبد الوارث عبداللہ بن سواد قشیری حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سحری کے وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی اس سفیدی سے جب تک کہ وہ پھیل نہ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2544۔ اسماعیل بن علیہ عبداللہ بن سوادہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی سفیدی سے جو کہ صبح کے وقت ستونوں کی طرح ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2545۔ حماد ابن زید عبداللہ بن سواد قشیری حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے اپنی سحری سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک کہ وہ پھیل جائے۔ حماد نے اپنے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے بیان کیا، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد چوڑائی میں پھیلنے والی سفیدی سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2546۔ عبید اللہ بن معاذ شعبہ سوادہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سے دھوکہ نہ کھائے، اور نہ اس سفیدی سے یہاں تک کہ فجر ظاہر ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2547۔ ابو داؤد طیالسی نے شعبہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2548۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2549۔ لیث